الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سیرت النبی مختصر کورس سبق نمبر 1 لیسن نمبر 1 سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر الفاظ میں درود و سلام کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتا ہوا، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اللہ رب العزت کا۔ اللہ کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں جس اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا کی۔ آج دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا کی گہما گہمی کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت کے کچھ موتیوں کو چننے جا رہے ہیں آج کے دن میں، آنے والے دنوں کے اندر۔ تو ہم اس چیز پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے قبولیت کا سوال کرتے ہیں۔ اور میں آپ سب کورس میں شریک طلباء طالبات کی طرف سے اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ جن کا ہم نام لے سکیں ان کو بھی، یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کورس کو آپ تک پہنچانے میں کردار ادا کیا، جن کا نام ہم نہیں لے سکے، یقیناً اللہ رب العزت کی ذات ان سب کو جانتی ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام کو جزائے خیر عطا کرے، ہم تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر میں اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ تمام سٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بارک اللہ فیکم کہ آپ نے یہ کورس جوائن کیا اور ہمیں یہ موقع عنایت کیا کہ ہم آپ سے اس کورس کے ذریعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کورس کے ذریعے ہم آپ سے مخاطب ہو سکیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ شروع میں بتلانا چاہوں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ کر لے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یقین جانیے اس حدیث پر اتنا پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں دین کو سیکھنے جا رہا ہوں تو اللہ رب العزت نے مجھے چن لیا، اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، مجھے منتخب کر لیا۔ اللہ نے ہزاروں لوگوں کو توفیق نہیں عطا کی، میرے رب نے مجھے توفیق عطا کی کہ الحمدللہ میں دین کی تعلیم کو سیکھنے یا سکھانے جا رہا ہوں۔ تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ جو کورس آپ کرنے جا رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کورس، یہ عربی و اردو کتب کے مطالعہ سے تیار کیا گیا۔ سکرین پر آپ کو وہ تمام کلاس بکس جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں جن کے مطالعہ سے یہ کورس تیار کرنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا کی۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات ہیں جن سے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جان سکتے ہیں، اس سے کورس تیار کیا گیا۔ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، ان تمام کتب کے مطالعے سے اس کورس کو تیار کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سیرت کی مختلف کتابیں ہیں جن کے اندر الرحیق المختوم سب سے پہلے نمبر پر ہے، اسی طرح منتخب سیرت مصطفیٰ ہے، السیرہ النبویہ ہے، اور اسی طرح مختصر سیرت الرسول ہے، پیغمبر رحمت ہے، دراسات فی السیرہ النبویہ ہے، قصص القرآن العظیم ہے، سیرت السید خیر البشر ہے۔ تو الحمدللہ یہ تمام وہ کتابیں ہیں جن کے مطالعے سے آپ کا یہ کورس تیار کیا گیا۔ یقیناً کورس شروع ہونے سے پہلے بھی ہمیں کئی ایک ایسی ریکویسٹ آئیں کہ آپ بتائیں آپ کون ہیں، کیسے آپ نے کورس تیار کیا۔
تو میں دین کا ایک طالب علم ہوں، میرا تعارف آپ نے سنا بھی ابھی سید ابرار بھائی سے، اور یہ کورس کا تعارف چل رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ کورس ہم نے ان کتب کے مطالعہ سے تیار کیا، اور آپ کو آنے والی سلائیڈز کے اندر بھی کبھی آپ کو قرآن مجید کی آیت دکھائی دے گی، کبھی آپ کو صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، کل کی سلائیڈز میں، پرسوں کی سلائیڈز میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے احادیث کی کتب سے لیا، قرآن مجید سے لیا، اور سیرت پر جو کتابیں لکھی گئیں ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ان کتابوں سے لیا۔ جی کورس کے تعارف کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کورس سب سے پہلے اس کورس کو تیار کیا گیا، تیار کرنے کے بعد علماء کرام کی ایک بڑی تعداد پر اس کورس کو پیش کیا گیا۔ علماء کرام نے باقاعدہ اس کورس کو دیکھا۔ ریاض میں جب ہم نے 2 مرتبہ یہ کورس کروایا تو الحمدللہ علماء کرام کی تعداد، ایک بڑی تعداد اور طلباء کی تعداد نے کورس کے اندر شرکت کی، اور الحمدللہ کورس کے پورے کنٹینٹ کو دیکھا اور مکمل تفاصیل کو دیکھ کے الحمدللہ اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ علماء کی طرف نظر ثانی کے بعد میری جو حیثیت ہے آپ کے سامنے وہ ایک مدرس یا ٹرینر کی ہے، میں اس کورس کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ کی جو حیثیت ہے وہ متعلمین یا عوام الناس کی ہے، آپ اس کورس کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے توفیق عطا کرے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں، اور اللہ رب العزت آپ کو بھی توفیق عطا کرے کہ آپ علم نافع کو حاصل کر سکیں۔ اب دیکھیے کورس کے مختصر تعارف کے بعد ہم آتے ہیں، سیرت کا سیکھنا انتہائی آسان ہے۔ اب جب آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا چاہتے ہیں تو کیسے ہم ان آنے والے 12 دنوں کے اندر مؤثر طریقے سے سیرت کو سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمارا پہلا دن ہے، آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ ہمارے جو باقی دن ہیں کیسے ہم مؤثر طریقے سے سیرت کی تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جی سب سے پہلے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جو حیات ہے وہ 63 سال ہے۔ اگر ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو یہ قبل از نبوت اور بعد از نبوت بنتا ہے۔ قبل از نبوت اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات 40 سال کا عرصہ، بعد از نبوت اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ 23 سال کا عرصہ۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، آپ علیہ السلام کی حیات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، قبل از نبوت اور بعد از نبوت۔ قبل از نبوت نبوت سے پہلے والے 40 سال، بعد از نبوت نبوت کے بعد والے 23 سال۔ پھر ہم کیا کریں گے، بعد از نبوت، نبوت کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، مکی دور اور مدنی دور۔ بولیے، مکی دور اور مدنی دور۔ مکی دور جو ہے اس کا دورانیہ ہے 13 سال، اور مدنی دور جو ہے اس کا دورانیہ ہے 10 سال۔ تو انشاءاللہ ہم اس طرح اس کورس کو آگے لے کر چلیں گے۔ اب دیکھیے ہمارا یہ جو مکمل کورس ہے اس کے اندر کل 12 اسباق ہے۔ آج ماشاءاللہ آپ سبق نمبر 1 پڑھ رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ آپ کہہ رہے ہوں گے آج ہم آخری سبق اس کورس کا پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 1 آپ کے سامنے ہے جو کہ ابھی جاری ہے۔ پہلے جو ہمارے 3 اسباق ہوں گے، 3 اسباق، پہلے ابتدائی 3 اسباق میں ہم نے کورس کا تعارف جو ابھی ہم نے پڑھا، اور قبل از نبوت جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ غور سے سنیے، میں آپ کو یہ موقع بھی دوں گا آنے والے وقت کے اندر کہ اگر کوئی مائک پر آ کر، انشاءاللہ ہم اس کا مائک بھی اوپن کریں گے، اگر کوئی مائک پر آ کر دہرائی کرنا چاہے، ریویژن کرنا چاہے، جو کچھ ہم نے پڑھا میرے سوالوں کا جواب دینا چاہے، تو آپ اس وجہ سے ایکٹیو ہو کر بیٹھیے، اور بار بار پول کے ذریعے آپ سے سوال بھی پوچھے جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارا کورس کل 12 اسباق ہے۔ پہلے جو 3 اسباق ہوں گے اس میں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو قبل از نبوت سے پہلے کی جو آپ علیہ السلام کی زندگی ہے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو اگلے 4 اسباق ہوں گے، سبق نمبر 4 سے لے کر سبق نمبر 7 تک، ان 4 اسباق کے اندر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو مکی دور ہے، مکی دور، مکہ مکرمہ کے اندر یعنی ہجرت سے پہلے کی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی، نبوت کے بعد کی اور ہجرت سے پہلے کی جو زندگی ہے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر جو اگلے 4 اسباق ہوں گے، سبق نمبر 8 سے لے کر سبق نمبر 11 تک، ان 4 اسباق میں ہم کیا پڑھیں گے، ہم مدنی دور کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور جو سب سے آخری سبق ہوگا اس میں ہم کیا کریں گے، اس میں ہم اس مکمل کورس کی دہرائی کریں گے۔
لیکن دہرائی کے اندر ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہم صرف یہ کریں گے کہ پہلے دن ہم نے یہ پڑھا، دوسرے دن یہ، تیسرے دن یہ، صرف عناوین، ٹھیک ہے، صرف جو عناوین سرخیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے ہم آخری دن اس کورس کی انشاءاللہ دہرائی کریں گے۔ مکمل جو کورس ہے وہ کل 12 اسباق ہے، جیسے کہ بتلایا گیا۔ اس کورس کے اندر ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو 100 موضوعات میں تقسیم کیا۔ بولیے کتنے موضوعات میں تقسیم کیا؟ 100 موضوعات میں تقسیم کیا۔ کل کے لیسن میں انشاءاللہ آپ 10 موضوعات پڑھیں گے۔ آج ہم موضوعات نہیں شروع کریں گے، آج ہم سیرت کا جو سبجیکٹ ہے اس کا تعارف پڑھیں گے، کورس کا تعارف، سیرت کا تعارف۔ کل انشاءاللہ ہم 10 ٹاپکس کو، 10 موضوعات کو کل کی نشست میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور 11ویں سیشن تک ہم روزانہ 10 موضوعات کو پڑھا کریں گے۔ تو انشاءاللہ 11واں روز آئے گا اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ الحمدللہ ہمارے 100 موضوعات مکمل ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ بہت دلچسپ ہوگا، آپ کو ساتھ ساتھ موضوعات یاد بھی کروائے جائیں گے، اور یہ ایسے موضوعات ہیں کہ اگر آپ یہ موضوعات یاد کر لیں، 100 موضوعات یاد کر لیں، تو انشاءاللہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت کے حافظ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سن وائز یعنی سالوں کے حساب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ کل 100 موضوعات ہیں جو کہ ہمارا ٹارگٹ ہے اس کورس کے اندر پڑھانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سیرت کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھنا چاہیں تو اس کی کیا تعریف ہے، بلکہ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں پول کے ذریعے آپ لوگوں کو مزید ایکٹیو کر دوں، تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آنے والی سلائیڈ میں کسی بھی وقت پول کے ذریعے ہم سے کوئی بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ جی پول ابھی آپ کے سامنے لانچ ہوگا۔ سوال ہے کہ بعد از نبوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کتنی ہے؟ بعد از نبوہ، دیکھیے ایک وہ زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبل از نبوہ ہے، بعد از نبوہ۔ اچھا آپ نے چیٹ میں جواب نہیں دینا، دیکھیے آپ کو ابھی ان قریب آپ کو اپنے سامنے ایک پولنگ کی ونڈو دکھائی دے گی۔ میں ہوسٹ عبدالحق بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پولنگ کو لانچ کر دیں۔ جی بالکل پولنگ لانچ ہو چکی ہے الحمدللہ۔ چلیں جی، آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر آپ کے موبائل میں یا آپ کے کمپیوٹر میں زوم کا ایپ موجود ہے تو آپ پولنگ میں حصہ لے سکتے ہیں، اور اگر زوم کا ایپ موجود نہیں ہے تو آپ پولنگ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اس وجہ سے ہماری آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ آپ زوم کا ایپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور جو ہمارا لنک ہے اس کے ذریعے آپ آن لائن ہوں تاکہ آپ پولنگ میں حصہ لیں۔ ماشاءاللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ 500 سے زیادہ لوگوں کی طرف سے درست جواب آ چکا ہے الحمدللہ۔ 600 کے قریب جو تقریباً تعداد ہے، اور اگر ہم اس کی پرسنٹیج نکالیں تو 86% لوگوں کی طرف سے ہمیں درست جواب موصول ہو چکا ہے الحمدللہ۔ لیکن 85 کا یہ مطلب ہے کہ 15% ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے غلط آپشن کو کلک کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ شاید سوال سمجھنے میں غلطی آئی، کیوں کر دیا انہوں نے؟ چلیں ہم ابھی ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد از نبوہ، نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کتنے سال ہے؟ آپشنز ہیں ہمارے پاس 13 سال، 23 سال، 24 سال یا 40 سال۔ بارک اللہ فیکم، آپ جواب دیں گے پولنگ میں۔ ماشاءاللہ اس وقت میں دیکھ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس 670 لوگوں کی طرف سے، 680 لوگوں کی طرف سے، اور تعداد بڑھ رہی ہے الحمدللہ، 700 کے قریب پہنچ چکی ہے الحمدللہ جو ہمیں درست جوابات موصول ہوئے۔ لیکن ابھی دوسری طرف اگر میں دیکھوں تو آپ میں سے 120 ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پولنگ کے اندر حصہ نہیں لیا۔ تو کیا مطلب؟ یعنی ان کے پاس زوم کا ایپ نہیں ہے۔ زوم کا ایپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کیجئے تو انشاءاللہ آپ بھی پولنگ کے اندر حصہ لے سکیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی یہاں پر میں پولنگ کو روک کر آپ کا رزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ رزلٹ دیکھیے اور ذرا غور سے دیکھیے کہ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ آپ نے کس آپشن کو سلیکٹ کیا؟ 13 سال کو، 23 سال کو، 24 سال کو یا 40 سال کو؟ ماشاءاللہ 697 پیپل جو ہیں انہوں نے، طلباء، طالبات، مشارکین نے ماشاءاللہ درست جواب کا انتخاب کیا۔ بہت حوصلہ افزا بات ہے الحمدللہ کہ جو چیز ابھی آپ نے سیکھی یا زندگی میں آپ نے پہلے سیکھی ہوئی تھی آپ نے اس کا انتخاب کیا الحمدللہ۔ 82% لوگوں کی طرف سے ہمیں درست جواب موصول ہوا۔ بارک اللہ فیکم۔
یہاں صرف ایک پول لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایکٹیو ہو کر بیٹھیے. آنے والی سلائیڈز میں کسی بھی موقع پر آپ سے کوئی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے اور آپ کو مائک پر آنے کی بھی دعوت دی جا سکتی ہے, اس لیے آپ تیار رہیں. بارک اللہ فیکم. جی اب ہم آتے ہیں, دیکھیں جب آپ سیرت کو بطور مضمون بطور سبجیکٹ کے پڑھنے جا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کچھ تعریفات کچھ ڈیفینیشنز کو جان لیجئے تاکہ آپ کو اس سبجیکٹ کا پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. تو اس سیشن میں ہم کل 3 تعریفات کو جانیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے, سیرت نبوی کی تعریف کو جانیں گے. نمبر 2, سیرت نبوی اور حدیث میں کیا فرق ہے, اس کو جانیں گے. نمبر 3, سیرت نبوی اور علم تاریخ میں کیا فرق ہے, اس کو جانیں گے. ٹھیک ہے جی, آج ہم کتنی چیزوں کو جانیں گے؟ 3. سیرت نبوی کی تعریف, سیرت نبوی اور حدیث میں کیا فرق ہے, اور نمبر 3 سیرت نبوی اور علم تاریخ میں کیا فرق ہے. تو انشاءاللہ ان تینوں چیزوں کو ہم جانیں گے. تو چلیں ہم چلتے ہیں. سب سے پہلی جو آج کے ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے سیرت نبوی کی تعریف. کیا تعریف ہے سیرت نبوی کی جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات اور آپ سے متعلق مختلف اشخاص و احوال کے بارے میں. اتنا ہو گیا. آگے دیکھیے, زمنی ترتیب کو مد نظر رکھ کر. زمنی ترتیب سے کیا مراد ہے؟ زمانے کے اعتبار سے. دیکھیں ہم نے کورس میں کیا کیا, پہلے 3 اسباق میں ہم قبل از نبوہ کو پڑھیں گے, اگلے 4 اسباق میں مکی دور, اس سے اگلے 4 اسباق میں مدنی دور. اللہ اکبر. تو پتہ چلا سیرت کی تعریف ہی یہ ہے کہ آپ ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش, بلکہ پیدائش سے پہلے کے بھی حالات و واقعات اور وفات تک کے حالات و واقعات کو لے کر چلنا, یہ کیا کہلاتا ہے بولیے؟ یہ علم سیرت کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ علم سیرت کہلاتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لفظ بلفظ اسی تعریف کو یاد کیجئے, بہتر ہے کہ آپ تعریف کا مفہوم ذہن میں بٹھائیں اور اپنے الفاظ کے اندر یاد کیجئے. میں دوبارہ دہراتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات اور آپ سے متعلق مختلف اشخاص و احوال کے بارے میں ضمنی ترتیب کو مد نظر رکھ کر جو علم مرتب کیا گیا, اس علم کو علم سیرت کہتے ہیں. وہ علم علم سیرت کہلاتا ہے. تو یہ الحمدللہ سیرت نبوی کی تعریف آ گئی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت نبوی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے. ایک سبجیکٹ ہے ہمارے پاس حدیث نبوی, ایک سبجیکٹ ہے سیرت نبوی. سیرت نبوی اور حدیث نبوی, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی دیکھیں, حدیث کی کیا تعریف ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین, آپ کے اقوال, آپ کے افعال, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات, یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کہلاتی ہیں. آپ کے علم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اقوال, افعال, صفات. بعض علماء نے یہاں پر تقریرات, تقریر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خاموشی اختیار کی, تقریر. تو یہ بھی حدیث کے حکم میں ہے. ان چیزوں کو بیان کرنا یہ کیا کہلاتا ہے بولیے؟ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے. جبکہ سیرت کیا ہے, جس کی ابھی آپ نے تعریف پڑھی, سیرت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے جو حالات و واقعات کو بیان کرتے ہیں, یہ علم سیرت کہلاتا ہے. تو ان دونوں تعریفات سے آپ حدیث نبوی اور سیرت نبوی کے درمیان فرق کر سکتے ہیں. آپ ذرا اس میں دیکھیے, سیرت نبوی میں بعض اوقات ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بیان کریں گے, حضرت ختیجہ کے بارے میں بیان کریں گے, ہم اس میں حضرت عمر کے بارے میں, حضرت علی کے بارے میں, حضرت عثمان کے بارے میں بیان کریں گے, ہم اس میں مدینہ کے حالات و واقعات کے بارے میں بیان کریں گے, ہم اس میں نبوت سے پہلے کے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے روئے زمین پر کیا حالات و واقعات تھے, کون کون سی قومیں, کون کون سے ادیان پائے جاتے تھے, ہم ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ کل کے سیشن میں بیان کریں گے. تو یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ یہ سیرت کہلاتی ہیں. لیکن حدیث کے اندر کیا ہوگا؟ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین, آپ کے افعال یا تقریرات یا آپ کی صفات, چاہے وہ خلقی ہوں یا خلقی ہوں,
خلقی یا خلقی، ان دونوں صفات کو بیان کرنا یہ کیا کہلاتی ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے آپ حدیث نبوی اور سیرت نبوی کے درمیان فرق کو جان سکتے ہیں۔ اب ہم ایک اور فرق جانتے ہیں کہ سیرت نبوی اور علم تاریخ کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے، کیا فرق ہے سیرت نبوی اور علم تاریخ کے درمیان۔ دیکھیں، علم تاریخ ایک بڑا جامع اور وسیع لفظ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا علم تاریخ، تو اس میں گزشتہ جتنی بھی اقوام گزری ہیں ان کی تاریخ آ جاتی ہے، شخصیات، سلطنتیں جو گزری ہیں ان کی تفصیلات، کون کون سے حاکم کس کس علاقے میں تھے، کس کی حکومت تھی، کیا نظام تھا، رعایا کیسی تھی، لوگ کیسے تھے، زمین کے کس کس واقعے پر اس خطے کے کیا خد و خال تھے، وہ زمین کا کون سا حصہ تھا، یہ ساری چیزیں بولے کیا کہلاتی ہے؟ یہ علم تاریخ کہلاتی ہیں۔ بڑا وسیع علم ہے۔ لیکن سیرت میں ہم کیا بیان کریں گے؟ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، بولیے، صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات و واقعات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بیان کریں گے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علم تاریخ ایک بڑا وسیع چیپٹر ہے، اور علم تاریخ کا ایک پارٹ ہے یا ایک جز ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ بارک اللہ فیکم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ سیرت نبوی کو پڑھنے جا رہے ہیں، بطور ایک سبجیکٹ کو پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کورس کے مقاصد جاننے ہیں۔ کیا مقصد ہے اس کورس کے کرنے کا؟ کیا سیرت نبوی صرف کوئی قصوں کہانیوں کو بیان کرنے کا نام ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین پیٹرن، بہترین نمونہ موجود ہے۔ اسوہ حسنہ اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر انسان اپنی زندگی کو گزار سکے، ایک رول ماڈل۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوبصورت حیات، خوبصورت سیرت کوئی صرف قصہ گوئی کا نام تو نہیں ہے کہ میں اور آپ سن کر ایک جو ہے وہ صرف اس کو بطور ایک سٹوری کے لیں، کسی سٹوری یا ناول کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو کچھ لیسنز کا نام ہے، کچھ اسباق کا نام ہے جو میں نے اور آپ نے حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چل سکیں۔ تو دیکھیے سیرت نبوی کو پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں۔ سب سے پہلا مقصد آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرنے اور آپ پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حق ادا ہو سکے۔ یہ سب سے پہلا مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر تین چیزیں دیکھیں: آپ سے محبت کرنے، آپ پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کا حق ادا کرنے کے حق ادا ہو سکے۔ اس وجہ سے ہم سیرت پڑھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، جب ہم مکی دور میں پرسوں کا سیشن پڑھیں گے انشاءاللہ، بروز اتوار کا سیشن، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پر آنے والی آزمائشوں کا ذکر ہوگا، تو کیا میرے اور آپ کے دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھ نہیں جائے گی؟ اللہ اکبر! کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا، اس دین کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے کن کن تکلیفوں کو برداشت کیا؟ کیا آپ کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا؟ کیا آپ کی بات ماننے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حق نہیں ادا ہو سکے گا؟ تو یہ مقصد ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ قرآن و سنت میں وارد احکامات کی عملی تطبیق ہو سکے، پریکٹیکل آپ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کیسے لا سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت قرآن مجید ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت احادیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر لکھی گئی کتابیں ہیں۔ اب اس کو میں اپنی زندگی میں پریکٹیکل طور پر لانا چاہوں گا، کیسے میں لاؤں گا؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر۔ تو یہ ہمارا دوسرا اہم مقصد ہے کہ ہم قرآن و سنت میں وارد احکامات کی عملی تطبیق کا علم جان سکیں۔ تیسرا مقصد کیا ہے؟ سیرت نبوی سے حاصل ہونے والے ایمانی دروس کو جان کر بلند ہمتی اور اللہ کے دین کی سربلندی کا علم ہو سکے۔ اللہ اکبر!
دیکھیں جب ہمیں کچھ قرآن مجید کے بارے میں پتا چلے گا، اس کے نزول کے بارے میں پتا چلے گا، صحابہ کرام کی سیرت کے بارے میں پتا چلے گا، میری اور آپ کی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کل کے یا پرسوں کے لیسن میں آئے گی، تو مجھے بتائیں کہ میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا یا نہیں؟ ہماری بہنیں خواتین کثرت سے اس کورس میں شریک ہیں، جب ان کے سامنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات ذکر کی جائیں گی تو کیا ان کی اصلاح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو سیرت کے ذریعے سے ہم نے ایمانی دروس کو حاصل کرنا ہے۔ چوتھا مقصد کیا ہے؟ سیرت نبوی کو جان کر قرآن مجید اور خصوصاً اسباب نزول، ناسخ منسوخ کا علم ہو سکے۔ ہمیں پتہ چلے گا قرآن مجید کی کون سی آیات ناسخ ہیں اور کون سی آیات منسوخ ہو چکی ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیات اللہ رب العزت نے کیوں نازل کی؟ اللہ اکبر! آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ پرسوں کے لیسن میں کہ وَأَنذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ کیوں آیات نازل کی گئیں؟ آپ کو پتہ چلے گا یا ایھا المزمل کیوں نازل کی گئیں؟ تو آپ سیرت کے ذریعے اسباب نزول کو بھی جان سکتے ہیں۔ پانچواں مقصد ہے ہمارے سامنے کہ سیرت نبوی کو جان کر علم تفسیر، جہاں پر آیات آئیں گی ان کی مختصر تفسیر ہوگی، علم حدیث، جہاں پر احادیث آئیں گی ان کی مختصر تشریح ہوگی، علم عقیدہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقائد کی اصلاح کیسے کی، کل کے لیسن میں انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا، علم شریعت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شریعت دی گئی اس کی مواصفات کیا تھی، اس کے مقاصد کیا تھے، علم اخلاق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے اخلاق کیا تھے، علم معاشرت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوشل لائف کیسی تھی، علم معاشرت ہم اس سے جان سکتے ہیں، علم تربیت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی تربیت میں کس طریقے کو، کس حکمت عملی کو، موعظہ حسنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ لے کر چلے۔ تو انشاءاللہ ہم سیرت کے ذریعے تمام چیزیں جانیں گے۔ مقصد نمبر 6 ہے ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور معجزات، سیرت کے بغیر سیکھنا ممکن نہیں ہے۔ بولیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور معجزات، سیرت کی تو ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ خصوصیات عطا کی گئیں، وہ کیا ہیں؟ کچھ معجزات عطا کیے گئے، وہ کیا ہیں؟ وہ ہمیں سیرت کے ذریعے سے پتہ چلیں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے آخری اور ساتواں مقصد کیا ہے؟ سیرت نبوی کے متعلق وارد صحیح روایات کو جان کر من گڑت روایات اور قصوں سے بچا جا سکے۔ یقین جانیے سیرت نبوی ایک ایسا مضمون ہے جس میں شاید آج عوام الناس میں یا بعض کتابوں کے اندر بھی ایسے من گڑت قصے لکھے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر ہم ان قصوں کو صحیح مان لیں تو شاید اس میں اللہ رب العزت کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض مرتبہ توہین لازم آ جاتی ہے۔ تو ہمارا کورس میں کیا مقصد ہوگا؟ صحیح سیرت کو جان کر جو من گڑت سیرت کی طرف واقعات منسوب ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف واقعات منسوب ہیں ان واقعات سے بچا جا سکے۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کئی ایک مواقع پر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہاں پر یہ جو واقعہ عوام الناس میں مشہور ہے یہ درست نہیں ہے، اور اس موقع پر یہ جو واقعہ عوام الناس میں مشہور ہے یہ الحمدللہ بالکل درست واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ جی ہمارا یہ جو کورس ہے یہ مختلف مصادر اور مراجع سے تیار کیا گیا۔ دیکھیں مصادر اور مراجع سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی سبجیکٹ کو جو آپ پڑھنے جاتے ہیں، کسی بھی کوئی بھی بک ہے، دیکھیں اب میں نے آپ کے سامنے کتاب کا نام لیا رحیق المختوم، الرحیق المختوم۔ یہ کتاب سیرت میں ایک مرجع تو ہے لیکن یہ مصدر کی حیثیت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے؟ مصادر سے مراد وہ اصلی کتابیں ہیں جو تاریخ میں سب سے پہلے جن کو لکھا گیا اور ان کتابوں کے ذریعے ہم سیرت کو لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ان کو 2 حصوں میں تقسیم کریں جن سے ہم سیرت کے سبجیکٹ کو لے سکتے ہیں، یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ سر آپ جو سیرت کے بارے میں اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ سیرت کا مضمون، سیرت کو ہم ایز اے سبجیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کہاں سے لیں گے؟ ہم نے آپ کو یہ تو بتا دیا کہ الحمدللہ یہ تمام حالات و واقعات ہم نے سیرت کی 10 کتابوں سے منتخب کیے۔ یہ مکمل کورس ان کتابوں کے اور ان کے علاوہ کچھ دیگر کتب کے بھی مطالعے سے تیار کیا گیا، لیکن اس سیرت کے سبجیکٹ کے مصادر کیا ہیں؟ کہاں سے آپ سیرت کو لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن مجید ہے جہاں سے آپ سیرت کو لے سکتے ہیں۔
دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ذرا بتلائیے. انہوں نے کہا قرآن مجید پڑھ لیجئے, قرآن مجید ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. تو بولیے سیرت کو ہم کہاں سے لیں گے؟ قرآن مجید سے. سیرت کو ہم لیں گے کتب احادیث سے. احادیث کی جو کتابیں ہیں جن کے بارے میں بتلایا گیا, صحیح بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, اس کے علاوہ دیگر کتابوں سے بھی. کبھی ہم مسند احمد کی کوئی حدیث انشاءاللہ ذکر کریں گے, کبھی ہم بیہقی کی, دارقطنی کی, دیگر کتب کی بھی احادیث ذکر کریں گے. تو کتب احادیث سے ہم سیرت کو لیں گے. کتب المغازی والسیرہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات پر جو کتابیں لکھی گئیں اور سیرت پر جو کتابیں لکھی گئیں ہم ان سے سیرت کو لیں گے. کتب الشمائل, شمائل سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات پر لکھی گئیں, آپ کے اخلاق پر لکھی گئیں, آپ کے طور طریقوں پر لکھی گئیں, ان سے بھی ہم سیرت کے سبجیکٹ کو لے سکتے ہیں. کتب دلائل النبوہ, دلائل النبوہ کے نام سے کتابیں لکھی گئیں عربک زبان میں, ہم ان سے بھی سیرت کے سبجیکٹ کو لیں گے. کتب الخصائص النبویہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ خاص جو خصائص اور معجزات تھے اس پر جو کتابیں لکھی گئیں ہم ان سے بھی سیرت کے سبجیکٹ کو لے سکتے ہیں. یہ سب مصادر اصلیہ ہیں. اب آتے ہیں مصادر تکمیلیہ. تکمیلیہ آپ کے علم میں ہے, تکمیل کمپلیٹ سے ہے. یہ وہ مصادر ہیں جو اصلی تو نہیں ہے, یعنی بیسک نہیں ہے, لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تکمیلی ہیں, جن کے ذریعے سے آپ سیرت کو بطور ایک سبجیکٹ کے مکمل کر سکتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلے نمبر پر کتب البلدان. کتب البلدان سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں مختلف جگہوں کے بارے میں بیان کیا گیا. اب دیکھیے, جب ہم انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم آپ کہہ لیجئے مکی دور کو شروع کریں گے, اور اس کے بعد جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بارے میں پڑھیں گے, تو مجھے بتائیں ہجرت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی, تو مدینہ کی جو یہ چھوٹا سا شہر تھا تاریخ کے اندر اس کا کیا نام تھا؟ مدینہ طیبہ. تو اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اس سے پہلے اس کا کیا نام تھا وہ ہمیں کتب البلدان سے پتا چلے گا. اچھا, اس علاقے کی کیا خصوصیات تھیں, اس علاقے کے اندر کون کون سی قومیں آباد تھیں, یہ سب ہمیں کہاں سے پتا چلے گا؟ کتب البلدان انشاءاللہ. اور کل کے لیسن میں بھی کتب البلدان سے ہم کافی فائدہ اٹھائیں گے. کتب تراجم الصحابہ, یہ وہ کتابیں ہیں, تراجم کا مطلب ہے زندگیوں کا بیان, صحابہ کی, یعنی وہ کتابیں جن میں صحابہ کی زندگیوں کو بیان کیا گیا, صحابہ کی سیرتوں کو بیان کیا گیا. ٹھیک ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتب تراجم الصحابہ. تو کبھی ہم ان کتابوں سے بھی مدد لیں گے انشاءاللہ. کتب الانساب, نسبتوں کی کتابیں. کوئی ایسی نسبت آئے گی جسے ہم کتب الانساب کے اندر جا کر دیکھیں گے کہ اس کتاب کے اندر یہ اس نسبت کی کیا حقیقت ہے, کس قبیلے کی طرف ہے, وہ قبیلہ کہاں پر آباد تھا, اس کے لوگ کہاں کہاں پر آباد ہوئے. کتب الانساب نسبت سے ہے. کتب التاریخ, میں نے کہا کہ تاریخ ایک بڑا جامع اور وسیع سبجیکٹ ہے, اس کا ایک پارٹ ہے سیرت نبوی. تو ہم کیا کریں گے؟ کتب التاریخ کی طرف بھی جائیں گے کہ وہاں سے ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو لکھا گیا ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے سیرت نبوی کے مصادر اور مراجع کو بیان کیا گیا. سیرت سے متعلق آج کا نقطہ تعلیم دیکھیں, روزانہ کی کلاس میں انشاءاللہ میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں, ہر چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے. کل کا جو سیشن ہے ٹھیک ٹائم پر انشاءاللہ شروع ہوگا. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم 1 منٹ بھی پہلے یا بعد میں نہ کریں. آپ لوگ اپنی یہ روٹین بنا لیجئے. کل کا لیسن انشاءاللہ شروع ہوگا, کل کا سیشن, اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہم نے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں کل ہم اس کی ریویژن کریں گے, جو آج ہم نے پڑھا, لیکن انتہائی آسان اختصار کے ساتھ صرف 2 یا 3 منٹوں میں آج کے لیسن کی ریویژن کریں گے کہ ہم یہ چیزیں کل پڑھ چکے ہیں. کل ہم نے 10 موضوعات پڑھنے ہیں. کتنے موضوعات؟ کل ہم نے 10 موضوعات پڑھنے ہیں انشاءاللہ. 10 موضوعات پڑھ لینے کے بعد روزانہ کے کورس میں انشاءاللہ روزانہ کے سیشن میں آیا کرے گا, کیا آیا کرے گا جی؟ نقطہ تعلیم, سیرت سے متعلق نقطہ تعلیم. اور نقطہ تعلیم کی میں آپ کو اس کا فلسفہ, اس کی تھیوری بتا دیتا ہوں کیا ہے کہ 10 موضوعات سیرت سے متعلق 10 موضوعات کو پڑھ لینے کے بعد ہم جب سیرت سے متعلق نقطہ تعلیم پڑھا کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہم ایک
سیرت سے متعلق خوبصورت بات کو سیکھا کریں گے، سیرت سے متعلق ایک خوبصورت بات، کبھی کسی سیرت کی کتاب کا اس میں انٹروڈکشن ہو جائے گا، کبھی سیرت سے جڑی کسی شخصیت کا ذکر ہو جائے گا، کبھی سیرت پر جو لکھا گیا، جو کتابیں لکھی گئیں اس کا انٹروڈکشن ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ روزانہ کے سیشن میں ایک بہترین نقطہ سیرت آپ لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آج کا ہمارا جو سیشن ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سیشن میں کیا نقطہ تعلیم ہے۔ جی، سیرت سے متعلق نقطہ تعلیم، سیرت پر سب سے زیادہ اور مفصل انداز میں جو کتب ہیں وہ بلا شبہ عربی زبان میں لکھی گئی۔ سیرت پر سب سے زیادہ اور مفصل انداز میں کتب عربی زبان میں لکھی گئیں۔ دوسرے نمبر پر عربی کے بعد جس زبان میں سب سے زیادہ سیرت پر کتب کو رائٹ کیا گیا، الحمدللہ وہ میری اور آپ کی زبان اردو لینگویج ہے۔ عربی زبان کے بعد جس زبان میں سب سے زیادہ سیرت کی کتب کو لکھا گیا وہ الحمدللہ ریسرچ کے مطابق وہ اردو زبان ہے۔ اگر ہم گزشتہ ایک صدی کو دیکھیں، یعنی آج سے لے کر پچھلے 100 سالوں کو دیکھیں، تو سب سے زیادہ اردو میں سیرت کی کتابیں لکھی گئیں۔ گزشتہ 100 سالوں میں عربی سے بھی زیادہ اردو زبان میں سیرت کی کتابیں لکھی گئیں۔ لیکن اگر آپ اوورآل دیکھنا چاہیں تو اوورآل میں عربی کتب کی تعداد اردو سے زیادہ ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اردو کو اگر ہم 200 300 400 سال کریں تو عربی کو 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو ہم نے کیا کہا، زیادہ کتابیں عربی زبان میں لکھی گئیں، دوسرے نمبر پر جو زبان ہے وہ اردو زبان ہے۔ اور اگر گزشتہ 100 سالوں کو دیکھیں، یعنی ایک صدی کو دیکھیں، ایک صدی 1 سینچری کو دیکھیں، تو سب سے زیادہ اردو زبان میں الحمدللہ کتب کو رائٹ کیا گیا ایک انداز کے مطابق۔ جی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، غلطی سے میں نے سلائیڈ اوپن کر دی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ذرا چیٹ میں مجھے بتائیں کہ اندازاً آج تک اردو میں کتنی کتب کو لکھا گیا؟ اچھا، اس میں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ نے ضروری نہیں کہ آپ کوئی تکا لگا دیں، اگر آپ کو پتا ہے تو آپ جواب دیجئے، نہیں پتا تو آپ چھوڑ دیجئے۔ اویس افضل صاحب 1000 5000، میرا خیال ہے کہ جو سلائیڈ میں نے اوپن کی نا شاید کہ کچھ سٹوڈنٹ کی نظر پڑ گئی ہو۔ بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ چیٹ میں آپ لوگوں کی طرف سے 20 جوابات مجھے موصول ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اس وقت روم میں ہمارے ساتھ مکمل 1000 لوگ موجود ہیں، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اور آپ کی صرف دلچسپی میں اضافہ کرنے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت جو کورس کے اندر شرکت کرنے والے لوگ ہیں ان کا تعلق 16 ممالک سے ہے۔ 16 ممالک سے 1000 لوگوں نے اس وقت ہمیں الحمدللہ زوم میں جوائن کیا، تو یہ ایک بہت ہی خوشائند بات ہے الحمدللہ میرے لیے، میری پوری ٹیم کے لیے اور آپ سب کے لیے بھی، کہ آپ ایک کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے کورس میں شرکت کا موقع ملا جس میں میرے علاوہ 16 یا 15 ممالک کے لوگ الحمدللہ موجود تھے، اور ان سب کا ایک مقصد تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا، سیکھنا، یاد کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ بارک اللہ فیکم۔ جی، تو میں نے کیا کہا، ایک اندازے کے مطابق اردو زبان میں سیرت پر اب تک تقریباً 5000 سے زائد کتب کو رائٹ کیا گیا۔ جب میں نے کچھ علماء سے اس بارے میں وضاحت طلب کرنا چاہی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تقریباً 8000 کتب کو لکھا گیا، کچھ ریسرچر، کچھ نے کہا 7000، لیکن اکثر جو مجھے جس پر میری ریسرچ ہوئی وہ کیا ہے، 5000 اردو میں کتب کو رائٹ کیا گیا، اس کو لکھا گیا، اور 5000 سے بھی زائد میں کہہ سکتا ہوں، میں نے بتایا کہ کچھ ایسے محققین ہیں جن کے نزدیک 5000 سے بھی زیادہ کتب کو تالیف کیا گیا۔ جی، ہمارے یہاں پاکستان لاہور میں دارالحکمہ کے نام سے ایک عالم گزرے ہیں، ایک اسکالر گزرے ہیں، پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمہ اللہ، فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے دارالحکمہ کے نام سے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں، بعض علماء نے اسے دنیا میں سیرت کی سب سے بڑی لائبریری کہا۔ انہوں نے دارالحکمہ کے نام سے ایک لائبریری بنائی، اس لائبریری میں سیرت کے ٹاپکس پر 2700 کتب، 2700 اردو میں سیرت کے موضوع پر کتب موجود ہیں اردو زبان میں۔ میں باقی زبانوں کی بات نہیں کر رہا، باقی زبانوں کو دیکھیں تو شاید اس لائبریری میں 5000 سے بھی زیادہ، غالباً 5700 کے قریب اس میں سیرت کی کتابیں ہیں، لیکن صرف اردو میں اس لائبریری میں 2700 کتب الحمدللہ موجود ہیں، لاہور دارالحکمہ کے نام سے۔ اگر آپ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کیجئے۔ یقیناً یہ مسلمان مصنفین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے کہ 1400 سال
گزرنے کے باوجود آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے اور ایک طرف لاکھوں کی تعداد میں کتب ہیں. یقیناً دنیا میں ایسی دوسری کوئی مثال ہمیں دکھائی نہیں دیتی. یقین جانیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جس پر اتنی بڑی تعداد میں کتب کو لکھا جائے, لاکھوں کی تعداد میں. میں تمام لینگویجز, تمام زبانوں کی بات کر رہا ہوں. لاکھوں کی تعداد میں کتب کو لکھا جائے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلمان مصنفین کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہاں پر میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کے گھر میں سیرت کی کون سی کتاب موجود ہے؟ چیٹ میں مجھے بتائیں آپ کے گھر میں سیرت کی کون سی کتاب موجود ہے. یا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں سیرت کی کس کتاب کا مکمل مطالعہ کیا یا نہیں کیا؟ اللہ اکبر. اکثر کا جواب آ رہا ہے الرحیق المختوم بہترین کتاب ہے, اور ہمارے نقطہ تعلیم میں ایک دن انشاءاللہ اس کتاب کا تعارف بھی آئے گا, رحیق المختوم انشاءاللہ. آپ نے اپنی زندگی میں کیا کسی سیرت کی کتاب کا پورا مطالعہ کیا, یا دنیا کی گہما گہمی نے کبھی آپ کو ٹائم ہی نہیں دیا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اول تا آخر پڑھ سکتے؟ چلیں اگر زندگی نے موقع نہیں بھی دیا تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے کہ اب آپ کو وہ چانس, وہ موقع میسر آ چکا ہے کہ آپ اس کورس کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اول سے لے کر آخر تک پڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. کل کے لیسن میں ہم 10 موضوعات پڑھیں گے, ٹاپکس. ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو کل شروع کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ 1 ماہ کے بعد 4 ہفتوں کے بعد ایک دن آئے گا کہ ہم کہہ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ آج ہم نے سیرت کے جس مضمون کو پڑھنے کا ارادہ کیا تھا الحمدللہ آج ہم نے اس کو مکمل کر دیا. جی تو انشاءاللہ آخر پر ہمارا یہ طریقہ کار ہوا کرے گا کہ جو ہم نے پڑھا ہوگا ہم اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ دہرائیں گے کہ آج ہم نے کیا کیا پڑھا. اس سے پہلے کہ میں دہراؤں میں ایک پول کو آپ کے سامنے لانچ کرتا ہوں. پول میں یہ سوال ہے کہ ہمارا یہ جو موضوع ہمارا یہ جو کورس آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں, اس کورس میں کل موضوعات کی تعداد کتنی ہے؟ ہمارے اس کورس میں کل ٹاپکس کی, کل موضوعات کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کے سامنے دیکھیں, میں لیسنز کی تعداد نہیں پوچھ رہا, میں موضوعات کی تعداد پوچھ رہا ہوں, یعنی ٹاپکس کی تعداد پوچھ رہا ہوں. آپ کے سامنے پول لانچ کر دیا گیا, درست جواب کا انتخاب کیجئے. ماشاءاللہ ابھی تک 100% آپ کی طرف سے درست جواب ہے. آپشنز ہیں ہمارے پاس. ہم نے اس کورس میں 80 موضوعات کو پڑھنا ہے, 90, 100, 110, 80, 90, 100 یا 110. درست جواب کا انتخاب کیجئے. ماشاءاللہ بہت ہی خوش آئند بات ہے میرے لیے, میری پوری ٹیم کے لیے الحمدللہ کہ آپ کی طرف سے 93% درست جواب آ رہے ہیں, جن کی تعداد 700 کے قریب ہے ماشاءاللہ. اور مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ 200 کے قریب لوگوں نے ابھی تک پولنگ میں حصہ نہیں لیا. 10 سیکنڈ کے بعد میں پولنگ کلوز کرتا ہوں تاکہ ہم دوبارہ سبق کی طرف بڑھ سکیں. جلدی سے درست جواب کا انتخاب کیجئے. اگر آپ کے پاس موبائل میں یا کمپیوٹر میں زوم کا ایپ موجود ہے تو آپ پولنگ کے اندر حصہ لے سکتے ہیں, درست جواب کا انتخاب کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ 750 کے قریب لوگوں کی طرف سے درست جواب کا انتخاب کیا گیا, جن کی ریشو 92% بنتی ہے. یہاں پر میں پولنگ کو روک کر آپ کے ساتھ ریزلٹ شیئر کرتا ہوں. جی آپ لوگ ماشاءاللہ اپنا ریزلٹ دیکھیے اور دیکھیے آپ کا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے. ان میں ہو رہا ہے جنہوں نے آپشن نمبر 1 کو سلیکٹ کیا, یا ان میں جنہوں نے آپشن نمبر 2 کو سلیکٹ کیا, یا ان میں جنہوں نے آپشن نمبر 3 کو سلیکٹ کیا, یا ان میں جنہوں نے آپشن نمبر 4 کو سلیکٹ کیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کن لوگوں میں ہیں جنہوں نے آپشن نمبر 3 کو سلیکٹ کیا. ہمارے اس کورس میں کل موضوعات کتنے ہوں گے؟ 100. کتنے ٹاپکس پڑھیں گے؟ 100. تو دیکھیں کیا فائدے کا لین دین نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود رہیں گے. ہم آپ کو 100 ایسے موضوعات کا تعارف کروائیں گے جن 100 موضوعات کو پڑھ کر آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت کو جان سکتے ہیں, یا پھر اکثر سیرت کو جان سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم.
جو ہم یاد کریں گے کوشش کریں گے آخری 1-2 منٹوں کے اندر ہم اس کی دہرائی کریں. 4 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس کلاس میں باقی ہے, دہرائی کیجئے. سب سے پہلے یہ کہ ہم نے اللہ کا اور اس کے بندوں کا شکر ادا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. دوسری چیز جو ہم نے پڑھی, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے, چیٹ میں بتائیے, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے بارک اللہ فیکم, اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. یہ آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا. مزید ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے, قبل از نبوہ بعد از نبوہ. قبل از نبوہ 40 سال, بعد از نبوہ 23 سال. بعد از نبوہ کو دوبارہ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے, مکی دور 13 سال, مدنی دور 10 سال. مکمل کورس 12 لیسنز ہیں, 12 لیسن ہیں انشاءاللہ, 12 اسباق ہیں. بنیادی تعریفیں ہم نے پڑھی, سیرت نبوی کی تعریف پڑھی, ہم نے سیرت نبوی اور حدیث میں فرق پڑھا, ہم نے سیرت نبوی اور علم تاریخ میں فرق پڑھا, ہم نے سیرت نبوی کو پڑھنے کے کیا مقاصد ہیں. تو چیٹ میں مجھے بتائیں ہم نے کتنے مقاصد پڑھے, سیرت نبوی کو پڑھنے کے کتنے مقاصد ہم نے پڑھے. چیٹ میں آپ مجھے بتائیں گے. عبد الحسیب جواب غلط ہے, 3 نہیں ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد 20 لوگوں کی طرف سے درست جواب آیا 7 7 7 7 7. یاد کر لیجئے سیرت کے ہم نے 7 مقاصد پڑھے. بارک اللہ فیکم. یہ 7 مقاصد ہیں کہ ہم سیرت کے کورس کو کیوں کرنے جا رہے ہیں, ہم سیرت کے علم کو کیوں حاصل کر رہے ہیں, ان 7 مقاصد کی وجہ سے. بارک اللہ فیکم. آج کے ہمارے لیسن کی آخری سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. آخری سلائیڈ ہمارے پاس یہ ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خوبصورت حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, رواہ مسلم. من دل علی خیر, جس نے خیر کے کام پر کسی کی رہنمائی کی, جس نے خیر کے کام پر کسی کی رہنمائی کی, فلہ مثل اجر فاعلہ, تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ وہ خیر کے کام کرنے والے کو ملے گا. بولیے اس کو کتنا اجر ملے گا؟ جتنا خیر کے کام کرنے والے کو ملے گا. اللہ اکبر. آپ نے کسی ایک بندے کو دعوت دے دی, میرے بھائی آئیں آپ سیرت نبوی کا یہ کورس جوائن کیجئے, اس میں آپ سیرت کو انتہائی مختصر اور آسان انداز میں پڑھ سکتے ہیں. آپ نے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا, ان کو بھی سیرت یاد کروانے کی کوشش کی انتہائی آسان انداز میں. یقین جانیے جتنا اجر ان کو ملے گا اتنا ہی اجر آپ کے نامہ اعمال میں ہے. ہمارا حدیث پر یہ ایمان ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے اس پیغام کو صرف اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ آپ نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. آج انٹروڈکشن کا لیسن تھا, ہم نے الحمدللہ اس کورس کا تعارف جانا, ہم نے سیرت نبوی جو ایک سبجیکٹ ہے ہم نے اس کا تعارف جانا. کل سے ہم کیا کریں گے انشاءاللہ, کل ہم پہلے 10 ٹاپکس کو 10 موضوعات کو پڑھیں گے, روزانہ 10 موضوعات کو پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. ہر چیز انشاءاللہ امید ہے کہ بالکل کلیئر ہوگی. دیکھیں اب آپ نے جو واٹس ایپ کے ایڈمنز ہیں ان کو بھی بالکل بار بار میسیج نہیں کرنا, ہر چیز بالکل کلیئر ہے. آپ اچھی طرح سے سن لیجئے کہ لیسن سے پہلے, دیکھیں ابھی ہم نے کل لیسن نمبر 2 پڑھنا ہے, آج رات کو اس لیسن کی ورک بک آپ کے واٹس ایپ کے جو گروپس ہیں ان میں شیئر کر دی جائے گی. کیا ہوگا, آپ کل صبح یا آج رات کو اس کا پرنٹ لے لیں گے. ایک انسان کہتے ہیں کہ میں پرنٹ نہیں لے سکتا, تو ٹھیک ہے آپ کاپی پر اس سوال کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور نیچے جتنی جگہ خالی ہے اتنی جگہ کو خالی چھوڑ دیجئے. کل جب آپ دوبارہ اس کورس میں حاضر ہوں گے آپ کے پاس وہ ورک بک موجود ہوگی یا پھر وہ پرنٹ اور آپ موجود ہوں گے. آپ پین پکڑ کر ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے, جو کچھ آپ پڑھیں گے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے. یہ سلائیڈز سبق جب آپ پڑھ لیں گے, مثلا آج آپ نے لیسن نمبر 1 پڑھ لیا, انشاءاللہ آج ہی آپ کے واٹس ایپ کے جو گروپس ہیں اس میں یہ تمام سلائیڈ شیئر کر دی جائیں گی. تو کیا ہوگا, سلائیڈ سے تمام شیئر کر دی جائیں گی. اور میری طرف سے کھلی عام اجازت ہے کہ آپ جب اس کورس کو مکمل کر لیں, میں بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ جب آپ اس کورس کو مکمل کر لیں تو یہ کورس آپ دوسروں کو کروا سکتے ہیں, میری طرف سے اجازت ہے. یہ کورس الحمدللہ ہماری اپنی پوری ٹیم کا تیار کرتا ہے, تو آپ میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ اس کورس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آپ ایز اے ٹرینر یا ایز اے ٹیچر اس کورس کو کروا سکتے ہیں, آگے سیرت کے پیغام کو پھیلا سکتے ہیں. ہاں شرط یہ ہے کہ آپ نے ان سلائیڈز میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی یا کوئی کمی یا اضافہ یا کسی سلائیڈ کو کم نہیں کرنا.
کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرنی ورنہ اس کو علمی خیانت سمجھا جائے گا. اور آپ اس سلائیڈز کو جیسے پی ڈی ایف آپ کو موصول ہوگی آپ دوسروں کو کروا سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ سیرت نبوی کے علم کو حاصل کرنے میں دوہرا اجر حاصل کریں, اپنا بھی اور جس بندے کو آپ نے دعوت دی اس کا بھی اجر حاصل کریں, اور اگر آپ نے 20 بندوں کو دعوت دی تو ان سب کا اجر آپ حاصل کریں. اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا کرے. فارغ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.